آج ہم آپ کے لیے ایک اہم کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ہے شیعہ سنی مفاہمت، جس کے مصنف ہیں معروف مفکر ڈاکٹر اسرار احمد۔ میں ہوں آپ کا صداکار محمد محسن، اور یہ آڈیو بک آپ تک عبد المالک ہاشمی چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 53، باب دوم، سفر ایران کے مشاہدات اور تاثرات، ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ۔ مقدمہ، امیر تنظیم اسلامی کا سفر ایران ایک رپور تاس، تحریر ڈاکٹر عبدالخالق، نائب امیر تنظیم اسلامی۔ صفحہ نمبر 54، امیر تنظیم اسلامی کا 6 روزہ دورہ ایران، 16 تا 23 اکتوبر 96 عیسوی۔ از قلم ڈاکٹر عبدالخالق۔ گزشتہ سال 1995 عیسوی نومبر میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی خاطر آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی رئیس المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ جب پاکستان تشریف لائے تو امیر تنظیم اسلامی و صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور محترم ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لیے قرآن اکیڈمی بھی تشریف لائے۔ امیر محترم نے انہیں دعوت دی کہ وہ قرآن کالج میں طلبہ سے خطاب فرمائیں۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے جو باتیں فرمائیں وہ کافی حد امیر محترم کی ان باتوں سے مماثلت رکھتی تھیں جو وہ شیعہ سنی مفاہمت کی ٹھوس اور مؤثر اساس کے حوالے سے قبل ازیں بیان فرما چکے تھے۔ چنانچہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من کے مصداق امیر محترم کی ان سے ذاتی دلچسپی قدرتی امر تھا۔ دوسری جانب جناب آیت اللہ واعظ زادہ بھی اس دلچسپی کو محسوس کر رہے تھے، لہٰذا یہی دراصل امیر محترم کے موجودہ دورہ ایران کا اصل سبب بنا، ورنہ تو اس سے قبل بھی متعدد بار مختلف فنکشن یا سیمیناروں میں شرکت کے حوالے سے دورہ ایران کی دعوت مل چکی تھی، لیکن امیر محترم نے ہر بار یہی فرمایا کہ میں اس قسم کے محافل کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو آپ کبھی شخصی اور انفرادی حیثیت سے انقلاب ایران کے بعد کے ایران کو دیکھنے کی دعوت دیں گے تو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی قسم کی دعوت پر ایک ہفتے کا یہ دورہ طے ہوا۔ امیر محترم کے ہمراہ ہم 3 افراد تھے، راکم الحروف ڈاکٹر نجیب الرحمن جو تنظیم اسلامی کے دیرینہ رفیق ہیں اور آج کل اگرچہ ملائیشیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن 13 سال تک ایران میں رہے ہیں۔ انہوں نے قبل از انقلاب اور بعد از انقلاب کے ایران کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فارسی میں بے تکلف گفتگو کر سکتے ہیں۔ ابھی 2 روز قبل ہی ملائیشیا سے پاکستان چھٹی گزارنے آئے تھے کہ امیر محترم کے حکم پر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ تیسرے ہم سفر عزیزم رشید ارشد جناب اقتدار احمد مرحوم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو اپنے ذاتی خرچ پر اس مختصر قافلے میں شریک ہوئے تھے۔ 16 اکتوبر کو 4 افراد کا یہ قافلہ کراچی سے ایرانی ایئر لائن کی فلائٹ سے مقامی وقت کے مطابق 5 بجے شام روانہ ہوا۔ کسی بھی ملک کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے اس ملک کی ایئر لائن کا سفر ابتدائی تعارف کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی ایئر لائن میں عورتوں کو سکارف اوڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور اس کی میزبان خواتین ایئر ہوسٹس ان کے تصورات کے مطابق حجاب میں ہوتی ہیں، جس میں چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ کے علاوہ جسم پوری طرح ڈھکا ہوتا ہے، اور وہ ایئر ہوسٹس کے بجائے راہبائیں نظر آتی ہیں۔ 3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایران کے مقامی وقت کے مطابق جو پاکستان کے وقت سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے، 6:30 بجے ہم تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اتر گئے، جہاں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں ہی پر عبدالحمید طالبی استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ نوجوان اس ادارے میں ملازم ہیں جس نے ہمیں مدعو کیا تھا۔ ایران میں ہماری مصروفیات کا پروگرام انہی کے حوالے تھا۔ ہمیں VIP لاؤنج لے جایا گیا، جہاں 2 مزید افراد ابو القاسم اور حجت الاسلام غفاری استقبال کے لیے موجود تھے۔ سامان کی وصولی میں کافی وقت لگ گیا۔ محسوس ہوا کہ اس لحاظ سے ایرانی ایئر لائن بھی پاکستانی ایئر لائن جیسی ہی ہے۔ سامان کے انتظار کے دوران غفاری صاحب سے گفتگو جاری رہی۔ موصوف خاصی انگریزی بول لیتے ہیں اور اس سے قبل بعض ممالک میں سفیر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ ایران میں علماء فارسی اور عربی پر تو کافی دسترس رکھتے ہیں، لیکن انگریزی شاذ ہی کوئی سمجھ یا بول سکتا ہے۔ امیر محترم نے ان کے سامنے اپنے دورہ ایران کا پس منظر بیان کیا۔
نیز بین الاقوامی حالات کے تناظر میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لیے ٹھوس اور مؤثر اساس پر اپنا موقف بیان کیا۔ امیر محترم اگرچہ کافی تھک چکے تھے، لیکن سامان کی آمد کا انتظار ایک مجبوری تھا۔ خدا کر کے ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور قریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہوٹل آزادی پہنچے، جس کی کل 36 منزلوں میں سے 19ویں منزل پر ہمیں ایک ہفتہ رہنا تھا۔ ہم تو ذہناً اس کے لیے بھی تیار تھے کہ ایک ہی کمرے میں گزارا کر لیں، لیکن یہ ہمارے میزبانوں کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے امیر محترم کو ایک بڑا کمرہ علیحدہ دیا۔ البتہ باوجود مطالبے کے ہمیں ہماری مصروفیات کے بارے میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ صبح 8:30 بجے تیار رہے گا۔ 17 اکتوبر صبح 9 بجے آیت اللہ تسخیری صاحب سے ملاقات تھی۔ موصوف رئیس ثقافت و علاقات اسلامیہ ہے اور ہمارا میزبان ادارہ المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ انہی کے ماتحت کام کرتا ہے۔ ان سے یہ ملاقات کوئی پون گھنٹے تک جاری رہی۔ جناب آیت اللہ نے فارسی زبان میں گفتگو کی، جس کے اکثر مفہوم کو امیر محترم نے سمجھ لیا اور پھر اپنی گفتگو میں جو انگریزی زبان میں ہوئی اس کا جواب دیا۔ آیت اللہ تسخیری بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ موصوف کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، جس نے ان کی شخصیت کو بہت دل آویز بنا رکھا ہے۔ امیر محترم نے یہاں بھی شیعہ سنی مفاہمت کے حوالے سے اپنی تجاویز کا اعادہ کیا۔ آیت اللہ تسخیری نے انقلاب ایران کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایرانی فوجیوں کو انقلابیوں کا ایک ہجوم منتشر کرنے کے لیے ٹینک دے کر روانہ کیا گیا۔ جب شاہ کے ٹینک جلوس کے قریب پہنچے تو مظاہرین کے رہنما نے لوگوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سپاہی ٹینک چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نیشنل آرمی اپنے عوام پر ناروا ظلم نہیں کر سکتی۔ گویا یہ واقعہ اس کا ثبوت تھا۔ جناب آیت اللہ تسخیری نے ایک قرآنی آیت کا خوبصورت فریم امیر محترم کو ہدیۃً پیش کیا۔ جواباً امیر محترم نے انہیں اپنی انگریزی و فارسی کتب کا سیٹ ہدیہ کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی لے جایا گیا۔ اس ادارے کے تحت اسلامی انسائکلوپیڈیا کی تیاری کا کام جاری ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ 300 اسکالر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک اس کی 19 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو رہا ہے، جس کی 6 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ عربی زبان کی پہلی 2 جلدیں امیر محترم کو ہدیۃً پیش کی گئیں۔ اس ادارے کی اپنی لائبریری ہے، جس میں 35,000 کتابیں موجود ہیں۔ اس ادارے کے سربراہ ڈاکٹر بخبوردی ہیں۔ ڈاکٹر موصوف نے اپنے ادارے کا تفصیلی تعارف کروایا۔ اس ادارے کے تحت ہر سال ایک جلد 760 صفحات پر مشتمل انسائکلوپیڈیا کی تیار ہو رہی ہے۔ امیر محترم نے اس انسائکلوپیڈیا کے اردو زبان میں ترجمے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری دنیا کے 120 کروڑ مسلمان آبادی میں سے 40 کروڑ کے قریب آبادی بر عظیم پاک و ہند میں بستی ہے، جو تقریباً سب کی سب اردو زبان سمجھتی ہے۔ لہٰذا اس انسائکلوپیڈیا کا اردو ترجمہ بہت مفید رہے گا اور بڑی تعداد میں مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر موصوف نے بتایا کہ ایرانی حکومت نے فلسطین کے بارے میں ایک خصوصی انسائکلوپیڈیا ترتیب دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر بخبوردی بہت اہم شخصیت ہیں۔ ان کے والد آیت اللہ انصروی مرجع تھے۔ ڈاکٹر موصوف خود سیاسی شخصیت رہے ہیں۔ شاہ کے زمانے میں انہوں نے 14 سال قید میں گزارے۔ یہ ملابی اسلامی پارٹی کے صدر تھے۔ اس پارٹی کے کئی رہنما موجودہ حکومت میں وزیر ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر موصوف اصفہان کے گورنر رہے۔ انہیں وزیر اعظم بھی نامزد کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی خدمات اس ادارے کے لیے وقف کر دیں اور تحقیقی کام کو ترجیح دی۔ ظہر کے وقت ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ امیر محترم نے ہوٹل میں آرام کیا، لیکن ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ گھومے پھرے تاکہ کچھ معلومات آزادانہ طور پر بھی حاصل ہوں۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا وہ مرکز شہر سے 15 کلومیٹر دور تھا اور کوئی براہ راست پبلک ٹرانسپورٹ بھی ادھر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ سرکاری انتظام میں ہی سپہر ہم نے شہر کا چکر لگایا۔ تہران شہر خوب صاف ستھرا ہے۔ فٹ پاتھ واقعتاً پیدل چلنے والوں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعداد قریباً برابر ہی کی ہوتی ہے۔ گویا عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے۔
لیکن حجاب میں ایرانی تصور کے مطابق کسی بھی عورت کو ہم نے حجاب کے بغیر نہیں دیکھا۔ انقلاب کے بعد معاشرتی سطح پر یہ تبدیلی بہت نمایاں ہے۔ البتہ معاشی سطح پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام الناس اس سے خاصے پریشان ہیں۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ انقلاب کے بعد ان کے اسلامی تصورات کے مطابق ہی صحیح یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ پابندیاں تو لگ گئی ہیں، لیکن لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہونے کے بجائے دیگر گوں ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس معاشی ابتری کا بڑا سبب 8 سالہ ایران عراق جنگ کو قرار دیا جا سکتا ہے، بہرحال کچھ بھی ہو، عوام کو بنیادی ضروریات کی بسہولت فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے لمبے عرصے تک صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اسباب کاؤنٹر ریولوشن کا باعث بن جایا کرتے ہیں، اگرچہ بحمد اللہ اس کے کم از کم فی الحال ایران میں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ہم نے کچھ خریداری بھی کی۔ رقم کا حساب کرنا نسبتاً آسان تھا۔ 1 روپے کے 10 تمن اور 10 تمن کے 100 ریال، گویا 100 روپے کے مساوی ادائیگی کے لیے 10,000 ریال ادا کرنے پڑتے۔ روپوں کے ریال حاصل کر کے جیب ایک دفعہ تو خوب باری ہو جاتی، لیکن پھر ہلکی بھی اسی صورت سے ہوتی۔ ایک عام سویٹر کی قیمت قریباً 40,000 ریال ہے۔ 18 اکتوبر ہمیں انقلاب ایران کے رہنما آیت اللہ خمینی کے مقبرے پر لے جایا گیا۔ یہ تہران سے قریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عمارت باہر سے بہت خوبصورت لیکن اندر سے سادہ ہے، شاید اس لیے کہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ مقبرے کے ساتھ ایک بہت بڑا کمپلیکس بنایا گیا ہے جس میں ایک دانشگاہ، یونیورسٹی اور ایک لائبریری بنانے کا منصوبہ ہے۔ اگرچہ تعطیل کا روز تھا لیکن لوگوں کی کوئی بڑی تعداد ہم نے وہاں نہیں پائی۔ لوگ قبر کے پاس جا کر دعائیہ کلمات ادا کرتے۔ بظاہر کسی قسم کی شرکیہ حرکات بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ مقبرے کے باہر ایک بہت بڑے سائن بورڈ کے 2 اطراف مرحوم آیت اللہ خمینی کے یہ اقوال درج تھے، یعنی ہم اپنے آخری سانس، آخری منزل اور آخری قطرہ خون تک اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے کھڑے رہیں گے، اور میں تمہارے درمیان موجود رہوں یا نہ رہوں، لیکن سب کو وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ انقلاب کو نااہل اور ناواقف لوگوں کے حوالے نہ کر دینا۔ آج جمعہ کا روز تھا۔ پورے تہران میں صرف ایک جگہ یونیورسٹی گراؤنڈ آزادی چوک میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جس میں وہاں کے لوگوں کے قول کے مطابق تو 10 لاکھ کے قریب افراد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جو وسیع گراؤنڈ کے علاوہ آس پاس کی سڑکوں اور گلیوں میں بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے گراؤنڈ میں بھی جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی کم از کم 1.5-2 لاکھ انسان تو نظر آ ہی رہے تھے۔ خطیب ایرانی حکومت کا کوئی اہم نمائندہ ہوتا ہے۔ آج کے خطیب چیف جسٹس آیت اللہ یزدی تھے۔ ہمارے اس دورے کے دوران آیت اللہ واعظ زادہ کے پرسنل سیکرٹری حجت الاسلام میر آقائی مسلسل ہمارے ساتھ رہے۔ موصوف بہت خوش اخلاق پختہ عالم دین ہیں، قوم سے فارغ التحصیل ہیں، انگریزی بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ ان سے ہمیں بہت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ علماء کے مابین درجہ بندی کا کیا معیار ہے؟ 4 سال کی مذہبی تعلیم کے بعد ایک شخص ثقہ الاسلام کہلاتا ہے۔ 10 سال کے بعد یہ شخص حجت الاسلام کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 15 تا 20 سال گزرنے اور کوئی اہم علمی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد آیت اللہ مجتہد کا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے اونچا درجہ آیت اللہ العظمیٰ کا ہے، جو مرجع بھی کہلاتا ہے۔ اس وقت ایران میں کل 10 مرجع ہیں۔ اس درجہ بندی کو قم کے علماء کا ایک بورڈ طے کرتا ہے۔ 19 اکتوبر صبح 8 بجے ہم قم کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تہران سے قریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ قم جو ایران کا سب سے بڑا مذہبی علمی مرکز ہے، یہاں نسبتاً چھوٹے علمی مدارس تو بہت ہیں، لیکن 2 اہم اور بڑے علمی مراکز حوزہ علمیہ اور رفیزیہ ہیں۔ ہم نے ان دونوں مراکز کو دیکھا۔ قم شہر میں خوب چہل پہل دیکھی۔ خیال تھا کہ یہاں صرف علماء اور طلباء ہی ہوں گے، لیکن اس شہر میں عوام الناس کی بھی خوب آبادی ہے۔ یہاں پر ایک پبلک لائبریری نے کافی متاثر کیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ لائبریری شخص واحد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ لائبریری 1968 میں قائم کی گئی تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ المرعشی نجفی نے ذاتی دلچسپی اور محنت سے ایک لائبریری کو علم کے متلاشی افراد کا مرجع بنا دیا۔ اس وقت ان کے بیٹے السید محمود المرعشی
ان کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں لائبریری کے اہم شعبے دکھلائے۔ سب سے اہم شعبہ قلمی نسخوں کا ہے، جس میں 26,300 مخطوطات ہیں۔ نادر مخطوطات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک 5 انچ چوڑی اور قریباً 1 میٹر لمبی پٹی پر مکمل قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا۔ لاطینی زبان میں ایک کتاب چمڑے پر لکھی ہوئی یہاں موجود ہے۔ ان کتابوں کو خراب ہونے سے بچانے کا مکمل جدید نظام یہاں موجود ہے۔ کتابوں کی مائکرو فلمز بنانے کا شعبہ بھی موجود ہے، جس میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ایک پورا شعبہ انسائکلوپیڈیا کا ہے، جس میں دنیا کی تمام زبانوں سوائے اردو کے میں انسائکلوپیڈیا موجود ہے۔ ایک دارالمطالعہ بھی ہے، جہاں بیٹھ کر علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ روزانہ 1200 افراد اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ ادارہ المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ کی قم برانچ جانا ہوا۔ اس کے انچارج محمد مہدی نجف ہیں۔ بہت ہی خوش اخلاق آدمی ہیں۔ یہاں پر قم کے علماء سے ملاقات کا پروگرام تھا۔ 5 علماء تشریف لائے، جو سب کے سب آیت اللہ کے منصب پر فائز اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر تھے۔ آیت اللہ معرفتی، آیت اللہ جناتی، آیت اللہ ربانی وغیرہم۔ اس محفل میں خالص علمی موضوعات زیر بحث رہے۔ قرآن میں مذکور یاجوج ماجوج کے بارے میں رائے دی گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ ذوالقرنین کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق کو صحیح سمجھتے ہیں۔ چہرے کے پردے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ نیز موجودہ بین الاقوامی صورتحال، یہود کے کردار اور حزب الشیطان کے کردار اور اس کی چالوں پر گفتگو ہوئی۔ احادیث میں وارد فتنہ دجال اور الملحمۃ العظمیٰ پر امیر محترم نے اپنی رائے پیش کی۔ تمام علماء نے بڑی دلچسپی سے امیر محترم کی گفتگو سنی۔ محسوس ہوا کہ شاید پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ قیامت کے بارے میں ایک عالم دین کا خیال تو یہ تھا کہ یہ ابھی کافی دور کی بات ہے، اور یہ کہ جب تک انسان تمام کائنات فورسز آف نیچر پر قابو یافتہ نہیں ہو جاتا، قیامت نہیں آئے گی۔ توجیہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور نائب کے پاس بھی اصل مالک کے اختیارات کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر امیر محترم نے برجستہ کہا کہ ایسا شخص تو دجال ہوگا، جس پر ایک کہا لگا۔ امیر محترم نے اپنی شیعہ سنی مفاہمت والی تجویز یہاں بھی دہرائی۔ اس پر تمام حضرات نے خاموشی اختیار کی اور مثبت یا منفی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ 20 اکتوبر کے روز ہمیں تہران کی 2 یونیورسٹیوں میں لے جایا گیا۔ یونیورسٹی کو دانشگاہ کہا جاتا ہے۔ دانشگاہ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ اصل میں پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی ہے اور صرف لڑکوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس دانشگاہ میں 800 طلباء اور 8 فیکلٹیز ہیں۔ رئیس دانشگاہ آیت اللہ مہدوی ہیں، موصوف قبل ازیں وزیر اعظم و وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے معاون حجت الاسلام سید احمد علم الہدا ہیں۔ ان سے خاصی طویل گفتگو رہی۔ یونیورسٹی کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی میں علوم اسلامی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ یہاں مختلف فیکلٹیز کے نام کچھ یوں ہیں: علوم اسلامی و سیاسیات، علوم اسلامی و اقتصادیات، علوم اسلامی و تاریخ و علی ھذا القیاس۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ایسی ہی ایک یونیورسٹی کا قیام ان کا ایک خواب تھا جو انہوں نے 1968 میں دیکھا تھا، جس کی ایک جھلک انہیں یہاں نظر آئی۔ ان کا اشارہ اس قرآن یونیورسٹی کی جانب تھا، جس کا نقشہ انہوں نے اپنے کتابچے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں پیش کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی یونیورسٹی ہو جس میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے شعبہ جات ہوں۔ امام صادق یونیورسٹی کا تعلیمی معیار خاصا بلند ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ پاکستان سے بھی کچھ طلباء نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن اس کے سخت تعلیمی ڈسپلن کی وجہ سے وہ یہاں چل نہیں سکے۔ نماز ظہر ہم نے اس یونیورسٹی کے پریئر ہال میں ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد امیر محترم کو 15 منٹ اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر محترم نے 2 احادیث کے حوالے سے گفتگو کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکونا، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ان اللہ زوال الارض،
امیر محترم کی گفتگو انگریزی زبان میں تھی، جس کو اگرچہ پوری طرح تو بہت کم حضرات ہی سمجھ سکے، تاہم ان کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اصل مضمون سب کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایران میں فارسی زبان کے بعد سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان عربی ہے۔ خصوصاً علماء فارسی کے علاوہ اکثر و بیشتر صرف عربی جانتے ہیں اور اس پر خوب دسترس رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس دانشگاہ کے تمام طلباء عربی سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ بعد میں یونیورسٹی کے ایک استاد نے کہا بھی کہ کاش آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہرحال بعد میں بہت سے حضرات نے امیر محترم کی گفتگو کی تحسین کی۔ چند ایک طلباء کو فارسی زبان میں قرآن مجید کے حقوق بھی پیش کیے گئے۔ اپنی اس گفتگو کے حوالے سے امیر محترم نے فرمایا کہ ہم نے یہاں بھی اذان خلافت دے دی ہے۔ امیر محترم کا یہ خطاب ظہر اور عصر کی نمازوں کے مابین ہوا، جو اہل تشیع کے یہاں ظہرین کے نام کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ 15 منٹ کا یہ خطاب نماز ظہر کے بعد شروع ہوا اور عصر سے قبل ختم ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم دانشگاہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ یہ یونیورسٹی صرف طالبات کے لیے ہے، البتہ اساتذہ میں مرد حضرات بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکریم شیرازی نے ہمارا استقبال کیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک استقبالیہ بینر بھی لگایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شیرازی ہیڈ آف دا تھیولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ امیر محترم نے خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی کے قیام پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی کا قیام اہل پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے۔ کئی مرتبہ اس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ ضیاء الحق مرحوم نے بھی اس کا عزم کیا تھا، لیکن افسوس کہ تاحال یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ الزہرا یونیورسٹی میں بی ایس سی اور ایم ایس سی کے علاوہ کچھ مضامین میں PhD بھی کروائی جاتی ہے۔ بتایا گیا کہ اس وقت 5000 کے قریب طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں، جن سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ہاسٹل میں رہائش کا بھی کوئی خرچہ نہیں لیا جاتا، صرف طعام کا خرچہ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی سبسیڈائزڈ۔ کل وقتی 250 اساتذہ میں سے 150 خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ 300 اساتذہ جز وقتی یعنی وزٹنگ پروفیسرز ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر بھی تمام طالبات ایرانی حجاب میں تھیں۔ ہمیں کانفرنس روم میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر میں وائس چانسلر جناب ڈاکٹر کوہیان بھی تشریف لے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام یہی تھا۔ کھانے کے دوران اس یونیورسٹی کے بارے میں معلومات کے علاوہ مزید موضوعات پر بھی گفتگو جاری رہی۔ انقلاب کے بعد ایران کے معاشی نظام کے حوالے سے ڈاکٹر موصوف نے تسلیم کیا کہ ہم معاشی نظام میں اسلام کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا کہ شیعہ سنی کے مابین بود کو دور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے الاٹ کر لیا ہے، اور سنیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اجاگر کریں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی تھیں اور بالاتفاق الصدیقۃ الکبریٰ بھی، اور اسلام قبول کرنے میں بھی اول تھیں، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی دلجوئی فرمائی جب خود حضور علیہ السلام پر اس نئے اور انوکھے تجربہ یعنی وحی الہی کے نزول کی وجہ سے گھبراہٹ کے آثار تھے۔ چنانچہ دونوں حلقوں کی جانب سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے تو تفرقہ کی موجودہ فضا کو ختم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ حاضرین نے امیر محترم کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ سپہر 4 بجے پاکستانی سفارت خانے جانا ہوا۔ انفارمیشن سیکرٹری جنرل جناب فضل الرحمان صاحب نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر جناب خالد محمود صاحب سے ایران میں موجود پاکستانیوں کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ تہران میں پاکستانی اسکول کرائے کی ایک عمارت میں ہے جو کافی شکستہ بھی ہے۔ یہاں پر موجود پاکستانی اسکول کے لیے نئی اور وسیع تر عمارت خریدنا چاہتے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اجازت نہیں مل رہی۔ دیگر باہمی دلچسپی کے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ رات کا کھانا دانشگاہ مذاہب الاسلامی کے رئیس ڈاکٹر تبریان کے ہاں تھا۔ یہ دانشگاہ ابھی حال ہی میں قائم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کی رہائش بھی اسی عمارت میں ہے۔
کمپیریٹیو اسٹڈی کے اس پوسٹ گریجویٹ کالج میں طلبہ کی تعداد 100 ہے۔ طلبہ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ چیدہ طلبہ کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ کھانے کے موقع پر چند مزید شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی، جیسے ڈاکٹر سید مصطفیٰ میر داماد، جو تہران یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی سے بھی یہی ملاقات ہوئی۔ مولانا اسحاق مدنی کا تعلق ایرانی بلوچستان سے ہے، کراچی سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت صدر ایران رفسنجانی کے مذہبی مشیر برائے سنی امور ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی جب آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی کے ہمراہ دورہ پاکستان کے موقع پر ان کے ہمراہ قرآن اکیڈمی تشریف لائے تھے، ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی۔ کھانے کے اس اجتماع کے موقع پر بھی مختلف موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ امیر محترم نے انجمن و تنظیم کا تعارف اور ان کے دائرہ کار کو واضح کیا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے منہج انقلاب کو واضح کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ انقلاب کے آخری مرحلے کے لیے جناب خمینی کی سربراہی میں برپا کیا گیا انقلاب ایران مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال اور اس میں طالبان کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ امیر محترم نے سوال کیا کہ کیا انقلاب ایران کے بعد اب عوام الناس کی جانب سے اس انقلاب کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ یہ سوال چونکہ بالکل غیر متوقع تھا، اس لیے پہلے تو گول مول سا جواب ملا کہ عوام حکومتی اجتماعات میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، نیز یہ کہ انقلاب مخالف لوگ اگرچہ موجود ہیں لیکن بہت قلیل تعداد میں اور دبے ہوئے ہیں۔ لیکن بعد ازاں جناب غفاری نے تسلیم کیا کہ انقلاب کے بعد لوگوں کے لیے معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ تو بین الاقوامی مہنگائی اور بہت سے ممالک کی جانب سے تجارتی بائیکاٹ بھی ایک عامل ہے، نیز 8 سال کی ایران عراق جنگ نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تاہم جناب غفاری نے کہا کہ حکومت ایران نے بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں، مثلاً 20 کی تعداد میں ڈیم تعمیر ہو رہے ہیں، سینکڑوں فیکٹریاں زیر تعمیر ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو ان منصوبوں پر کثیر رقم خرچ کرنا پڑ رہی ہے، لہٰذا عوام کے لیے معاشی مسائل تو یقیناً ہیں، لیکن جناب غفاری نے کہا کہ عوام اس بات کو سمجھتے ہیں اور بقول ان کے انقلاب کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران میں بعض اداروں میں تو مردوں اور عورتوں کے دائرہ کار کو علیحدہ کیا گیا ہے، لیکن بعض مقامات پر اس کا اہتمام نہیں ہے۔ مثلاً مردوں کے ہسپتال میں خواتین نرسیں کام کرتی ہیں، ایئر ہوسٹس کسی محرم کے بغیر دور دراز کا سفر کرتی ہیں، جو دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جناب غفاری نے اس ضمن میں بھی حکومت کی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ 21 اکتوبر آج صبح 9 بجے پاکستانی اسکول میں اساتذہ اور طلباء سے ملاقات اور خطاب کا پروگرام تھا، لیکن امیر محترم کی طبیعت اچانک بہت ناساز ہو گئی، جس کی بنا پر یہ پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ 10:30 بجے رہبر انقلاب جناب آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کا وقت طے کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیر کا روز علماء اور اہم شخصیات سے ملاقات اور بدھ کا دن عوام الناس کے لیے مختص ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ہماری ان سے ملاقات اسی اجتماعی ملاقات کے حوالے سے تھی، خصوصی نہ تھی۔ تاہم یہ اجتماعی ملاقات ایک لحاظ سے ہمارے حق میں بہتر ہی ثابت ہوئی، جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ رہبر انقلاب کے لیے سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ملاقاتی کو کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہماری گھڑیاں، پن، بٹوے، ڈائریاں وغیرہ سب رکھوا لی گئیں۔ کسی کیمرے یا ٹیپ ریکارڈ کے لے جانے کا تو سوال ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود 2 مرتبہ ایک خاص دروازے غالباً میٹل ڈیٹیکٹر سے بھی گزارا جاتا ہے اور تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ عین اس موقع پر آیت اللہ تسخیری تشریف لے آئے، جن کی وجہ سے امیر محترم کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ رہبر انقلاب جناب خامنائی سے اجتماعی ملاقات میں قریباً 50 کے قریب حضرات موجود تھے۔ کچھ لوگ اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے، جو فارسی زبان میں بیان کیے جانے کے سبب ہمارے لیے ناقابل فہم تھے۔ تھوڑی دیر بعد جناب خامنائی ہماری جانب متوجہ ہوئے اور مختصر سی گفتگو میں ہمارے امیر محترم اور وفد کے لیے استقبالی اور خیر سگالی کے کلمات کہے۔ امیر محترم نے اپنی جوابی تقریر میں شکریہ کے بعد اپنا اور اپنے مشن کا تعارف کروایا۔ تنظیم اسلامی کے ہدف
اور اس کے طریقہ کار، خاص طور پر انقلاب کے آخری مرحلے کے لیے انقلاب ایران سے رہنمائی حاصل کرنے کا تذکرہ کیا۔ نیز پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرنے کے بعد اس مفاہمت کے لیے اپنے فارمولے کا ذکر کیا۔ گویا امیر محترم نے مختصر الفاظ میں تنظیم اسلامی کی دعوت اور اس وقت کے بین الاقوامی حالات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ یہ ملاقات اس لحاظ سے اہم تھی کہ ساری باتیں ایران کی اس وقت کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم حضرات کے سامنے بھی آ گئیں، اور اس طرح یہ اجتماعی ملاقات ایک اعتبار سے مفید تر ہو گئی۔ جناب خامنائی نے بعد میں فرمایا کہ آپ کی باتیں بڑی قیمتی اور قابل غور ہیں۔ 4 بجے سپہر پریس کانفرنس سے خطاب تھا۔ بتایا تو یہی گیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس انگریزی زبان میں ہوگی، لیکن وہاں موجود اکثر صحافی انگریزی سے ناواقف نکلے، لہٰذا 2 طرفہ ترجمانی کی وجہ سے کافی وقت صرف ہو گیا۔ امیر محترم نے قریباً 20 سے 25 منٹ خطاب کیا۔ امیر محترم نے تفصیلاً اپنا اور اپنے مشن کا تعارف کروایا، تنظیم اسلامی کے اہداف، اس کے طریقہ کار اور تنظیمی اساس کا ذکر کیا۔ گویا بیعت کا تذکرہ یہاں بھی تفصیل سے ہو گیا۔ نظام خلافت کی بات بھی ہوئی، اور یہ کہ تنظیم اسلامی اولاً پاکستان اور بالآخر پوری دنیا پر نظام خلافت کی جدوجہد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ہمارا ہدف اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن ہماری تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ ہم اپنی فہم اور سوچ کے مطابق سیرت کی روشنی میں صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا کہ پاکستان اور ایران میں حقیقی دوستی اور تعاون کی شکل تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب پاکستان میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ پاکستان میں نظام خلافت کے لیے شیعہ سنی مفاہمت ضروری ہے، اور اس کے لیے واحد قابل عمل فارمولہ وہی ہے جس کا تذکرہ ایران کے آئین میں کر دیا گیا کہ چونکہ اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے، لہٰذا یہاں پبلک لا تو فقہ جعفریہ کے مطابق ہوگا۔ ہاں البتہ پرسنل لا میں سنیوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادات اور نکاح طلاق کے معاملات کو اپنی فقہ کے مطابق طے کر لیں۔ جناب آیت اللہ واعظ زادہ کے حوالے سے امیر محترم نے فرمایا کہ جناب خمینی کا موقف یہی تھا کہ مسلمان ممالک میں جس فقہ کو ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں پبلک لا وہی ہوگا، تاہم دوسرے لوگوں کو پرسنل لا میں مکمل آزادی ہوگی۔ اسی اصول کو اگر پاکستان میں ہمارے شیعہ بھائی تسلیم کر لیں تو یہاں نفاذ اسلام میں بڑی سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اسی صورت میں پاکستان، ایران، افغانستان اور روسی ترکستان کی 9 آزاد مسلم ریاستوں پر مشتمل مضبوط اسلامی بلاک نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ ہمارا دشمن ہمیں ایک ایک کر کے اپنا ٹارگٹ بنا کر اپنا مقصد حاصل کر لے گا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ میں ایران کے عوام اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات کو جو ان کے پاکستان میں شیعہ حضرات کے ساتھ ہیں استعمال کرتے ہوئے انہیں اس فارمولہ کو قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ امیر محترم کے بیان کے بعد چند ایک سوالات بھی کیے گئے۔ مثلاً ایک سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان میں جو انقلاب پیش نظر ہے وہ نظریاتی ہوگا یا سیاسی؟ امیر محترم نے فرمایا کہ سیاست اسلام کا جزو ہے، اس لیے یہ ایک مکمل انقلاب ہوگا، لیکن یہ الیکشن کی سیاست سے نہیں آئے گا۔ کیا خمینی الیکشن کے ذریعے ایران میں انقلاب لا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہم پاکستان میں الیکشن کے ذریعے اسلامی انقلاب نہیں لا سکتے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا باہر کی حکومتیں پاکستان میں شیعہ سنی فرقہ بندی کو ہوا دے رہی ہیں؟ امیر محترم نے جواب دیا یقیناً، چنانچہ امریکی دانشور ہانٹنگٹن کے مقالے دی کلیش آف سویلائزیشنز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشے اقرب نا از پے کین است، اقتضائے طبیعتش این است، کے مصداق ہمارے دشمن کی دشمنی کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے۔ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس بہت سے اعتبارات سے بڑی اہم رہی، لیکن افسوس کہ میڈیا نے اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا، بلکہ محسوس ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی جانب سے ہمارے دورے سے صرف نظر کی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ مثلاً رات کو ٹیلی ویژن کی خبروں میں جناب خامنائی کی آج کی اجتماعی ملاقات کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں بقیہ حاضرین کو تو دکھایا گیا، ہماری کوئی جھلک نہیں آنے پائی۔
ٹیلی ویژن کا تذکرہ آیا ہے تو ایرانی ٹیلی ویژن کی جو بات قابل تعریف ہے اس کو بیان نہ کرنا زیادتی ہوگی کہ ایرانی ٹیلی ویژن عریانی اور فحاشی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ پروگرام عموماً بامقصد ہوتے ہیں، عورت کو دکھایا بھی جاتا ہے تو حجاب میں اور میک اپ کے بغیر۔ جو تھوڑے بہت ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان میں بھی عورت حجاب میں ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ ایرانی ٹیلی ویژن کو بلا جھجک اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، جو پاکستان میں تو ناممکن ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد ریڈیو کی عربی سروس والوں نے امیر محترم کا 15 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کیا، جبکہ اردو سروس کے نمائندے سید امیر علی ہوٹل میں انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے آئے۔ یہ انٹرویو قریباً 1 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ریڈیو کی اردو سروس کو امیر محترم نے اپنی کتابوں کا مکمل سیٹ ہدیتاً پیش کیا۔ اردو سروس کے عملے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ اگلے ہی روز انہوں نے اس انٹرویو کی آڈیو کیسٹ ہمیں فراہم کر دی۔ 22 اکتوبر آج کا دن مشہد کے لیے مختص تھا۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ نہایت مقدس شہر ہے، جس میں ان کے 8ویں امام جناب علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ شیعہ حضرات ان کے مزار کو حرم کہتے ہیں۔ یہ شہر تہران سے قریباً 950 کلومیٹر دور ہے۔ فلائٹ نے 1 گھنٹہ 10 منٹ لیے۔ ہمارے لیے یہاں کا وزٹ اس لیے بھی اہم تھا کہ ہمارے اصل میزبان جناب آیت اللہ وائز زادہ خراسانی سے ملاقات یہیں ہونا تھی۔ یاد رہے کہ مشہد ایران کے موجودہ صوبہ خراسان کا ایک اہم شہر ہے، جبکہ وہ خراسان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھا اور جس کو اہل ایران کی اصطلاح میں خراسان بزرگ کہا جاتا ہے۔ ایران کے اس حصے کے علاوہ قریباً پورے افغانستان، روسی ترکستان اور پاکستان کے شمالی علاقے کے ایک اہم حصے پر مشتمل ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اسی خراسان بزرگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے کہ یہاں سے سیاہ پرچم چلیں گے، یعنی اسلامی افواج جنہیں کوئی شے واپس نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مشہد میں ہمیں ایک بہت بڑی لائبریری دکھائی گئی جو اپنی نوعیت کی منفرد لائبریری ہے۔ اپنی خوبصورتی، وسعت اور جدید سہولیات کے حوالے سے اس کا وزٹ ہمارے لیے ایک خوشگوار حیرت کا سبب بنا۔ لائبریری کی عمارت 3 منزلہ ہے۔ ایک بہت بڑا سمپوزیم اور 2 وسیع و عریض دارالمطالعہ ہیں۔ کتابوں کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ کیٹالاگنگ کا نظام پوری طرح سے کمپیوٹرائزڈ ہے۔ لائبریری کی اپنی ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے درمیان میں ایک ستون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود یثرب کے موقع پر تعمیر ہونے والی مسجد یعنی مسجد قباء کی اولین تعمیر کی طرز پر بنایا گیا ہے، جس کے درمیان کھجور کے تنے کا واحد ستون تھا۔ چھت پر لکڑی کا کام بہت عمدہ انداز میں کیا گیا ہے۔ چاروں کونوں میں اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ روشنی پھیلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جگہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اسی کے ساتھ ایک کمپلیکس میں دانشگاہ بھی ہے۔ اسی دانشگاہ میں ہماری ملاقات جناب آیت اللہ وائز زادہ خراسانی سے ہوئی۔ جناب وائز زادہ انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا مترجم کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ دانشگاہ کا تعارف کروایا گیا۔ اس وقت 200 طالب علم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے لیے تعلیم، رہائش، کھانا اور دیگر روزمرہ کی ضروریات بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ لائبریری اور دانشگاہ ایک بہت بڑے کمپلیکس پر محیط ہے۔ امیر محترم نے اگرچہ اکثر و بیشتر ویل چیئر کی سہولت سے استفادہ کیا جو ہم پاکستان سے ہی ساتھ لے گئے تھے، لیکن بعض جگہوں پر سیڑھیاں بھی تھیں اور کچھ پیدل چلنے کی وجہ سے امیر محترم تکان محسوس کر رہے تھے، لہٰذا دوپہر امیر محترم نے ہوٹل میں آرام کیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس دوران بازار کا ایک چکر لگا لیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں کیلولہ کے لیے دوپہر کے اوقات میں تمام بازار بند رہتے ہیں۔ ناچار ہمیں بھی آرام کرنا پڑا۔ شام کو جناب علی قمی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ لاہور میں 5 سال تک قونصل جنرل کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ آج کل وزارت خارجہ سے منسلک ہیں اور مشہد میں قیام پذیر ہیں۔ رات کی فلائٹ سے ہم واپس تہران کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس سفر میں جناب آیت اللہ وائز زادہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ 23 اکتوبر ہماری پاکستان واپسی کا دن تھا۔ جناب وائز زادہ نے ناشتہ ہمارے ساتھ ہوٹل میں ہی کیا، جہاں قریباً 1 گھنٹہ تک امیر محترم کی ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو جاری رہی، مثلاً اسلامی حکومت میں تنازعات کے حل کے لیے کس سے رجوع کیا جائے،
جناب وائز زادہ نے تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں اس قسم کے ادارے ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئے، ابھی تو شخص واحد یعنی رہبر انقلاب کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ ریاستی سطح پر ابھی بہت سی باتیں یہاں طے کرنا باقی ہیں۔ امیر محترم نے اپنا فکر پیش کیا کہ آج کے حالات میں تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں قابل عمل صورت یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کی طرف رجوع کیا جائے اور وہ اس کا فیصلہ کریں، جبکہ علماء اور اہل علم اپنے دلائل کے ذریعے عدالتوں کی رہنمائی کریں۔ اس زمن میں اگر شخص واحد یا علماء کے بورڈ کے حوالے یہ کام کر دیا جائے تو یہ روح اثر کے منافی ہوگا۔ امیر محترم نے محسوس کیا کہ اگر خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ کر کے ہم ان حضرات تک پہنچا سکیں تو شاید ہمارا نقطہ نظر ان حضرات پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے علمی مسائل زیر بحث آئے جن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9 بجے میزبان جناب آیت اللہ وائز زادہ خراسانی سے رخصت ہو کر ہم فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت جناب آیت اللہ وائز زادہ خراسانی نے ایک تغرہ اور مختلف کتابیں ہدیتاً پیش کیں۔ اس پورے سفر کے دوران جناب وائز زادہ کے پرسنل اسسٹنٹ میر آقائی جناب عبدالحمید طالبی اور جناب انصاری نے ہر وقت ہماری ضروریات کا خیال رکھا اور حق کی میزبانی ادا کر دیا۔ عربی زبان میں سفر کے معنی روشنی کے بھی ہیں اور یقیناً سفر سے حقائق و واقعات کے ضمن میں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اس سفر سے جو روشنی ہمیں حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، گر قبول افتد زہ عز شرف۔ صفحہ نمبر 69، دورہ ایران، مشاہدات و تاثرات۔ امیر تنظیم اسلامی کا 1 نومبر 96 کا خطاب جمعہ شائع شدہ میثاق دسمبر 1996۔ خطبہ مسنونہ اور تلاوت آیات کے بعد فرمایا، مجھے آج اپنے دورہ ایران کے تاثرات و مشاہدات کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ یہ موضوع جہاں طوالت طلب ہے وہاں نہایت نازک اور حساس بھی ہے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جانے سے بہت سے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے خیالات کو مرتب کر لوں۔ پھر یہ کہ اس دورے کے تاثرات و مشاہدات کے بیان سے قبل مجھے اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کرنا ہے تاکہ پوری بات یکجا اور واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ وقت محدود ہے، تاہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ما قل و دل کی کیفیت عطا فرما دے اور میں اپنے موضوع کو کم وقت میں سمیٹ لوں۔ سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ سنی مسئلہ کے بارے میں اپنا ذاتی موقف ترتیب بار نکات کی صورت میں واضح کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلا نکتہ، حقیقی فرقے 2 ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے اور اب بھی اس موقف پر قائم ہوں کہ مسلمانوں میں حقیقی فرقے صرف 2 ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی۔ باقی تقسیمیں بھی اگرچہ موجود ہیں اور ان کے درمیان شدید محاذ آرائی بھی پائی جاتی ہے، تاہم وہ فرقے نہیں بلکہ مختلف مکاتب فکر، مسالک اور فقہی مذاہب ہیں، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور سلفی وغیرہ۔ اس کے بعد احناف میں دیوبندی اور بریلوی کی ذیلی تقسیم بھی ہے اور ان دونوں کے مابین شدید تلخی اور کشیدگی موجود ہے، لیکن یہ دونوں اصلاً ایک ہی فکر اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کے بنیادی تصورات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اہل تسنن کی طرح اہل تشیع میں بھی ذیلی تقسیم موجود ہے، مثلاً اسماعیلی اور اثنا عشری وغیرہ۔ دوسرا نکتہ، میرا تعلق اہل سنت سے ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ میں سنی مسلمان ہوں اور اہل سنت کی ذیلی تقسیموں سے قطع نظر اپنے نام کے ساتھ اہل سنت کا سابقہ برقرار رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ فقہی معاملات میں اکثر و بیشتر میرا طرز عمل وہی ہے جو بڑے بڑے مسلم فلاسفہ اور متکلمین کا عقائد کے بارے میں رہا ہے۔ جیسے امام رازی نے اپنے انتقال کے وقت کہا تھا، اموت علی عقیدت امی، میں اپنی والدہ کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں۔ یعنی مختلف کلامی بحثیں، ان کی تفاصیل اور دلائل اپنی جگہ، لیکن ان کا بنیادی عقیدہ بقول ان کے وہی تھا جو ان کی والدہ کا تھا۔ بعین ہی یہی معاملہ میرا ہے۔ فقہی معاملات میں اکثر و بیشتر میرا طرز عمل وہی ہے جو میرے والدین کا تھا۔ میں بھی اکثر و بیشتر احناف کی پیروی کرتا ہوں، لیکن جن معاملات میں کسی وجہ سے تحقیق و تفتیش کی ضرورت پیش آ جائے تو میں نے ان کے ضمن میں اپنے لیے 2 باتیں طے کی ہیں۔ اولاً
یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی متفق ہوں تو وہ معاملہ اگرچہ عقلاً میری ذاتی رائے میں نہ آئے تب بھی اس میں تقلید کا پابند ہو اور ان مسالک سے باہر نکلنے کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا تو صرف مجتہد مطلق ہی کر سکتا ہے، جبکہ میں تو محض مجتہد ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ ثانیاً، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے متعلق ہمارے مکاتب فکر کے درمیان اختلاف رائے پایا جائے تو اس میں ترجیح کا معاملہ کر لیتا ہوں۔ جدید فقہی اصطلاح میں اسے تلفیق بین المذاہب کہا جاتا ہے۔ اسے اگرچہ بعض لوگ جرم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عہد حاضر میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس اعتبار سے جس موقف پر میں ایران گیا تھا اسی پر واپس آیا ہوں، میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگرچہ میرے بعد تاثرات بہت گہرے ہیں اور ان سے میں نے اثر بھی قبول کیا ہے جن کا تذکرہ آئندہ صفحات میں کیا جائے گا، لیکن ان کا نتیجہ یہ نہیں کہ اہل تشیع کی طرف میرا کوئی میلان ہو گیا ہو یا ان کے ضمن میں میرے سابقہ موقف میں کوئی تبدیلی باقی ہوئی ہو۔ جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، مجھے اس کے اظہار میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، البتہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور سلفی مسالک کے اختلافات سے بالا تر ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، من حیث الجماعت اہل تشیع کی تکفیر جائز نہیں۔ اہل تشیع کی من حیث الجماعت تکفیر کا میں قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ماضی میں کبھی یہ موقف رہا ہے، بلکہ میں انہیں مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ سپاہ صحابہ پاکستان کے بانی مولانا حق نواز چنوی مرحوم کے جوش و جذبے اور خلوص و اخلاص کا میں بہت معترف اور قائل رہا ہوں، لیکن اہل تشیع کی تکفیر کے بارے میں ان کے موقف سے مجھے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے کبھی ان کے موقف کی تائید و حمایت نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد ایک تعزیتی جلسے میں تقریر کے لیے مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں نے جب ان کی زندگی میں ان کے موقف کی تائید نہیں کی تو ان کے انتقال پر اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے جلسے میں تقریر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ جہاں تک انفرادی طور پر کسی شخص واحد کی تکفیر کا سوال ہے تو اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی رائے کا قائل ہے جو خلاف اسلام ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اسے چھپاتا ہے تو اس کی تکفیر بھی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ کوئی شخص کسی خلاف اسلام عقیدے کا قائل ہو اور اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہو تو اسے بلا ریب کافر قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ قادیانیوں کو اگرچہ من حیث الجماعت کافر قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کا معاملہ اہل تشیع سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، شیعہ اور سنی مذاہب میں فرق۔ اب آئیے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مذاہب میں کیا فرق ہے اور یہ فرق کس اعتبار سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جہاں تک ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ جیسے بنیادی عقائد کا تعلق ہے، ان میں اہل تشیع اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ بعض کلامی بحثوں میں اختلاف ضرور موجود ہے، مثلا ذات و صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ کہ آیا صفات الہی اللہ تعالیٰ کا عین ہیں یا اللہ تعالیٰ سے جدا ہیں۔ بقول اقبال، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ ذات و صفات الہی کا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ اور لا ینحل ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں 3 مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ ایک انتہا پر معتزلہ ہیں جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ صفات الہی کا وجود ہے ہی نہیں۔ دوسری انتہا پر اشاعرہ ہیں اور درمیان میں ماتریدیہ ہیں۔ احناف زیادہ تر اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تینوں مکاتب فکر کے نقطہ نظر میں اختلاف کے باوجود اشاعرہ اور ماتریدیہ نے معتزلہ کو گمراہ تو قرار دیا لیکن کبھی بھی ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں اہل تشیع کے نقطہ نظر میں جزوی یا ثانوی اختلافات کی بنا پر انہیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ جہاں تک اہل تشیع کے امامت معصومہ کے عقیدے کا تعلق ہے، وہ میرے نزدیک بالکل بے بنیاد اور سراسر غلط ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک معصومیت صرف خاصہ نبوت و رسالت ہے۔ اب چونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ ابد الآباد تک بند ہو چکا ہے، اس لیے معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔
चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अली रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अगरचे इंतहाई बरगुज़ीदा और काबिल एहतराम हस्तियाँ थीं, लेकिन इसके बावजूद इनमें से किसी को भी मासूमियत की सिफ़त से मुत्तसिफ़ करार नहीं दिया जा सकता। इनसे भी इज्तिहादी ख़ताएँ हो सकती थीं। इस अक़ीदे के हवाले से 3 बातें काबिल गौर हैं। पहली बात ये कि अगरचे अहले तशय्यो इमामत मासूमा की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं और अपने आइमा को बाज़ ऐसे खसाइल और सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करार देते हैं जो सिर्फ़ नबूवत का खासा है, ताहम वो आइमा को नबी के हम पल्ला नहीं कहते। चुनांचे इमामत मासूमा का तसव्वुर बहरहाल नबूवत से कम तर दर्जे की चीज़ है, इसलिए इस बिना पर इनकी तकफ़ीर नहीं की जा सकती। देखिए, कानूनी एतबार से उसूल ये है कि किसी जुर्म पर सज़ा देने के लिए इस जुर्म की कोई मिकदार मुअय्यन होती है। मसलन इस्लाम में चोरी की सज़ा क़त्ए यद है, लेकिन इसके लिए वजाहत की गई है कि कितनी बड़ी चोरी पर इस सज़ा का इत्तलाक होगा और कौन कौन सी चोरियाँ इस सज़ा से मुस्तस्ना होगी। मिसाल के तौर पर मुश्तरका माल में से चोरी पर हाथ नहीं कटेगा। अगर कोई शख्स सड़क पर माल डाल देता है वो गैर महफूज है, अगर इसे कोई शख्स उठाकर ले जाता है तो उस पर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, इससे कम तर सज़ा दी जाएगी। कुछ इसी तरह का मामला इमामत मासूमा का है कि इसमें नबूवत की कुछ खसूसियात तो यकीनन मानी जाती हैं, लेकिन इसे नबूवत तो नहीं माना जाता, लिहाजा इससे शदीद इख्तलाफ किया जा सकता है, इसे इंतहाई ज़लालत व गुमराही करार दिया जा सकता है, लेकिन इस बिना पर किसी की तकफ़ीर नहीं की जा सकती। दूसरे ये कि इमामत मासूमा का वो तसव्वुर जिसकी बिना पर इमाम को नबी का मकाम दिया जाता है वो बिलफ़ेल सिर्फ़ आगा खानियों के साथ मखसूस है, जिनके इमाम हाज़िर प्रिंस करीम आगा खान हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो इन्हें एक सदर ममलिकत की तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है। इन्हें C-130 जहाज़ दिया जाता है जिसके ज़रिए वो इस्लामाबाद से गिलगित और चित्राल जाते हैं। उन्हें मासूम अनिल ख़ता समझा जाता है। अहकाम शरीयत में कमी बेशी और हलाल व हराम के बारे में इन्हें साहिब इख्तियार तस्लीम किया जाता है और इनकी हर बात काबिल इत्तबा समझी जाती है। इमामत मासूमा का ये अक़ीदा तो बिलाशुबा बदतरीन गुमराही है, लेकिन ये सिर्फ़ आगा खानियों के साथ ख़ास है। तीसरे ये कि हमारे यहाँ के इस्ना अशरी शिया और अहले सुन्नत के दरमियान इस एतबार से थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है कि इनके पहले 11 इमाम तो इस्लाम के इब्तदाई 250 बरसों के दौरान आ गए, लेकिन इनका 12वां इमाम मासूम अभी तक गायब है। गोया वो 1250 बरस से किसी ऐसे इमाम के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो मासूम अनिल ख़ता हो, जिसका हुक्म माना लाजिम हो, जिसको मामूर मिनल्लाह समझा जाए और जो कुरान की तशरीह व तौज़ीह कर सके। चुनांचे अब इनके लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता बाकी रह जाता है कि वो इज्तिहाद करें। ये इज्तिहाद हमारे और उनके माबैन मुश्तरक है। हम भी किताब व सुन्नत से इज्तिहाद करेंगे और वो भी किताब व सुन्नत से इज्तिहाद करेंगे। अलबत्ता इनके सुन्नत के ज़राए सोर्सेज हमसे मुख्तलिफ हैं। इज्तिहाद के ज़िमन में इस हकीकत का एतराफ़ भी किया जाना चाहिए कि इज्तिहाद के इदारे इंस्टीट्यूशन को फ़िल वाक़े सिर्फ़ अहले तशय्यो ने ज़िंदा रखा है। अहले सुन्नत ने तो अरसा दराज से अपने ऊपर इसके दरवाज़े बंद कर रखे हैं। 5वां नुक्ता, महदी मऊद के बारे में दोनों फ़िरक़ों का अक़ीदा। जहाँ तक अल इमाम अल महदी की शख्सियत का ताल्लुक़ है, इस पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों का इस एतबार से इत्तफ़ाक़ है कि क़यामत से कबल एक बड़ी शख्सियत ज़ाहिर होगी। अलबत्ता इस बारे में हमारे और अहले तशय्यो के नुक्ता नज़र में ये फ़र्क है कि हम महदी को मुजद्दिद मानते हैं। मेरे नज़दीक वो आखिरी और कामिल मुजद्दिद होंगे, जबकि अहले तशय्यो समझते हैं कि ये वो 1200 बरस से रूपोश रहने वाले इमाम गायब हैं जो ज़ाहिर होंगे। गोया वो उन्हें मासूम भी समझते हैं, लेकिन हम मासूम नहीं समझते। इमाम महदी की आमद के हवाले से एक वाक़या लतीफ़ा के तौर पर मुलाहज़ा कीजिए। मैंने एक शिया आलिम दीन से पूछा कि अगर आपके अक़ीदे के मुताबिक वही इमाम गायब हाजिर हो जाएं और दावा करें कि मैं महदी हूँ, तो क्या सारे शिया उन्हें तस्लीम कर लेंगे? उन्होंने हंस कर कहा, नहीं, बहुत से ये कह देंगे कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गोया इमाम गायब के नाम से अपनी दुकान चमकाने की बात और है और इनके ज़हूर पर उन्हें फ़िल वाक़े मान लेना दूसरी बात है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
بعثت سے قبل یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ان کی چودراہٹیں اور قیادتیں داؤ پر لگ رہی تھیں، اس لیے ایمان نہیں لائے۔ اہل تشیع اور اہل سنت میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ پھر یہ کہ عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ گویا عملی اعتبار سے امامت معصومہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں فرقوں میں اگرچہ کچھ فرق ضرور ہے، تاہم بالفعل وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں تک قرآن حکیم کی محفوظیت کا تعلق ہے، اس پر کم از کم اہل تشیع کے وہ علماء جو اس وقت ایران میں برسر اقتدار ہیں قطعاً کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو دوسری بات ہے۔ چھٹا نقطہ، خلفائے راشدین کے بارے میں دونوں فرقوں کا نقطہ نظر۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اصل بنائے نزاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین کی حیثیت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس ضمن میں دونوں فرقوں کے مابین شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ گویا شخصیات کے بارے میں تاریخی نزاع ہے۔ اسی طرح اس بار راولپنڈی میں ہمارے سالانہ اجتماع کے موقع پر ایک ممتاز شیعہ عالم دین نے واضح کیا کہ ان کے نزدیک امامت اور خلافت میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بلکہ امامت، خلافت اور امارت ایک ہی شے کے تین نام ہیں، لیکن شخصیات کے بارے میں اختلاف بہرحال موجود ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں تمام مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک انتہائی پرغالی شیعہ ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام بھی ہیں اور اصلاً پہلے خلیفہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت بلا فصل انہی کا حق تھا، لیکن ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے ہر بار ان کا حق غصب کر کے خلافت حاصل کر لی۔ اس طرح یہ تینوں خلفاء معاذ اللہ غاصب تھے اور ان کی خلافت باطل تھی۔ رہا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان اصحاب کی بیعت کرنے کا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض تقیہ کے طور پر ایک وقتی مجبوری اور مصلحت کے تحت بیعت کی، ورنہ انہوں نے کبھی دل سے اصحاب ثلاثہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اہل تشیع کے عوام کی اکثریت اسی موقف پر قائم ہے، اور یہی دونوں فرقوں کے درمیان بنیادی وجہ نزاع ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری انتہا پر وہ متشدد مکتبہ فکر ہے جو ماضی قریب میں اہل سنت میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے بھوکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اقتدار کے حریص اور باغی تھے، لہٰذا وہ واجب القتل تھے۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں۔ ایسے دریدہ دہن لوگ چاہے ناصبی ہوں یا کوئی اور ہوں، میرے نزدیک یہ دراصل غالی شیعہ کے موقف کا ایک رد عمل ہے۔ اس رد عمل کا خاص تاریخی پس منظر ہے۔ 1979 عیسوی میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے۔ اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا۔ اس رد عمل کا ایک مظہر سپاہ صحابہ کا قیام ہے، اور اس کا دوسرا رد عمل ان لوگوں کی صورت میں ظاہر ہوا جن کی اکثریت حدیث اور سنت کے منکر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں اور انہیں اقتدار کے حریص گردانتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر بھی انتہائی گھناؤنا اور اہل سنت کے اجتماعی موقف کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں تیسرا نقطہ نظر اہل سنت کی اکثریت کا ہے۔ مذکورہ بالا دو انتہاؤں کے مابین نقطہ ہائے نظر کے بہت سے شیڈز ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ نہ تو اصحاب ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم غاصب تھے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے حریص تھے، بلکہ چاروں خلفاء راشد اور برحق تھے۔ اہل سنت کی اکثریت حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھتی ہے، ان کی عظمت اور زہد و تقوی کے قائل ہے اور ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہمارے عوام کے ہاں تو جمعہ کے خطبوں میں بھی اکثر یہی چیزیں ملتی ہیں۔ وفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنت و سید شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ چنانچہ اس میں شک نہیں کہ اہل سنت کے عوام کی اکثریت معتدل نقطہ نظر کی حامل ہے۔
ہمارے اسلاف میں سے بہت بڑی علمی شخصیات بھی معتدل نقطہ نظر کی حامل رہی ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بر عظیم پاک و ہند کی ممتاز علمی شخصیت ہیں۔ میری نگاہ میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہوتا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ صاحبین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کا اقرار کروں۔ اس لیے اگرچہ میلان طبع حضرت علی کی طرف ہے، لیکن صاحبین کی افضلیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس طرح سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا میلان طبع بھی ظاہر کر دیا اور تفضیلی کہلانے سے بھی بچ گئے۔ پھر علامہ اقبال کا معاملہ اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے اہل بیت کی واضح رہے کہ میں یہاں اہل بیت کی اصطلاح اہل تشیع کے مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ جس قدر مدح و ثنا کی ہے اس نسبت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کہتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی حضرت مریم علیہ السلام تو ہمیں ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہتے ہیں، مزرع تسلیم را حاصل بطول مادراں را اسوائے کامل بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بطول باشو پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ ایسے اشعار کی وجہ سے بعض لوگ اقبال پر بھی تفصیلی شیعہ ہونے کا لیبل لگاتے ہیں۔ مجھے بھی ان کے بعض اشعار سے اختلاف ہے، تاہم انہوں نے صرف حضرات اہل بیت ہی کی مدح نہیں کی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں بھی اشعار کہے ہیں۔ یہ اشعار تعداد میں اگرچہ کم ہیں لیکن وزن میں کئی اشعار پر بھاری ہیں۔ مثلا ایک شعر ملاحظہ کیجیے، ہمت او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسلام و خارو بدر و قبر۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلام کی کھیتی مردہ ہو رہی تھی، جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ زور پکڑ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حجاز کے چند شہروں کے سوا پورا جزیرہ نمائے عرب ارتداد کے شکار ہو گیا ہو۔ اسلام کی اس قسم پرسی کے دور میں کس کی ہمت تھی کہ اسلام کا دفاع اور تحفظ کرتا؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے جمع مردی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور ملت کی کھیتی کو اس طرح سیراب کیا جس طرح بادل کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4 الفاظ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر استعمال کیے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثانی اثنین ہونے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ غزوہ بدر کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چومڑی میں سجدہ ریز تھے تو باہر تلوار لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہرا دے رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روضہ اطہر میں تدفین کا شرف بھی سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوا۔ اس طرح یہ 4 نسبتیں ہیں جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل تشیع کے ہاں جو مختلف ذیلی فرقے ہیں ان میں ایک زیدی شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معتدل رائے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ تفصیلی ہیں، یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت قبول کر لی تو اب اصحاب ثلاثہ کی خلافت بھی برحق ہے۔ چنانچہ وہ ان خلفائے راشدین کو غاصب نہیں کہتے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اس وقت موجودہ ایران میں جدید دانشوروں کی اکثریت کو میں نے اس زمن میں معتدل پایا ہے۔ علماء میں سے بھی بعض معتدل ہیں، البتہ بعض ابھی تک غالی ہیں۔ عوام کی غالب اکثریت غالی شیعوں پر مشتمل ہے۔
معتدل شیعہ کے حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے محدثین نے ان کی روایات کو قبول کیا ہے۔ خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کتب تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے معتدل شیعہ راویوں سے روایات قبول کی ہیں اور بخاری شریف میں درج کی ہیں۔ یہ طرز عمل ہمارے محدثین کے اعتدال کی علامت ہے۔ اسی بنا پر اہل سنت کا ایک متشدد گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حریص اقتدار قرار دیتا ہے، صحیح بخاری کی روایات پر اعتراض کر رہا ہے۔ 7واں نکتہ، مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تنظیم اسلامی۔ جہاں تک خلفائے اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں تنظیم اسلامی کے موقف کا تعلق ہے تو ہم بلا خوف لومۃ لائم کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس لیے اس معاملے میں اس کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو جمہور اہل سنت کے ہیں۔ ان سب کا تذکرہ تعارف تنظیم اسلامی نامی کتاب میں کر دیا گیا ہے۔ کتاب ھذا میں ایمانیات پر مفصل بحث کی گئی ہے اور یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگرچہ ہر مسلمان ایمان کا بنیادی اور اساسی مفہوم تو سمجھتا ہے، لیکن ایمانیات کی تفصیلات اور جزیات کے حوالے سے بہت سی باتیں عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ مثلا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان باللہ کے معنی کیا ہیں؟ ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوازم کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے عام مسلمان آگاہ نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو مرتب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے دستور سے بھی رہنمائی لی ہے، اس لیے کہ الحکمت و دالت المؤمن کے مصداق خیر اور بھلائی جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ وہاں ایمانیات کی بحث سرے سے موجود ہی نہیں، چنانچہ ہم نے اپنے ہاں اس بحث کو شامل کیا ہے۔ باقی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے معنی کیا ہیں، اللہ کو الہ ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں، اس ضمن میں واقعتاً وہاں بڑی اچھی تعبیر و تشریح موجود ہے جسے ہم نے جوں کا توں اختیار کر لیا ہے۔ البتہ ایمان بالرسالت کے متضمنات میں ہم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ تسلیم کیا جانا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عدل اجتماعی قائم فرمایا اور جو بعد میں خلافت راشدہ کے دوران قائم رہا، وہی دین حق کی صحیح ترین اور واحد مسلمہ تعبیر ہے، یعنی خلافت راشدہ فی الواقع خلافت علی منہاج النبوت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت سے فیض یاب ہونے والے ان خلفائے راشدین المہدیین کی سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں حجت کا درجہ رکھتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ اسی طرح ہم نے ایمان بالرسالت کا یہ دوسرا تقاضا بھی اضافی طور پر شامل کیا ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ سے براہ راست فیض یاب ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم من حیث الجماعت پوری امت میں افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں، اور کوئی غیر صحابی خواہ و تقوی و تدین میں کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو، کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، شیخ علی حجویری ہوں یا معین الدین اجمیری ہوں، کسی بھی بزرگ ہستی کو کسی ادنا سے ادنا صحابی سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، ان کی تعظیم و توقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی تحقیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی جس کسی نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، اور جس کسی نے ان سے عداوت رکھی تو میری عداوت کی وجہ سے عداوت رکھی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کلی فضیلت متعین طور پر اس طرح ہے کہ عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ایک اضافی درجہ فضیلت ان 1500 یا 1800 اصحاب بیت رضوان کو حاصل ہے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان یا بیعت علی الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب پر ایک مزید درجہ فضیلت 313 اصحاب بدر کو حاصل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ سے موسوم 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اصحاب بدر پر ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک خاص درجہ فضیلت خلفائے اربعہ کو حاصل ہے۔ خلفائے اربعہ کے مابین افضلیت ترتیب خلافت کے لحاظ سے ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان ذو النورین، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام عدول ہیں۔ ان کے مابین جو اختلافات اور نزاعات پیدا ہوئے وہ نفسانیت اور حس اقتدار کی بنا پر نہیں بلکہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئے تھے۔ چنانچہ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریص اقتدار تھے، اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہمارے نزدیک کسی کو بھی سب و شتم اور الزام و اتہام کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔ کسی واقعی یا حقیقی ضرورت کے تحت ان اصحاب کے نزاعات کو زیر بحث لاتے ہوئے اگرچہ ان میں کسی ایک کو مصیب یعنی صحیح رائے پر اور دوسرے کو مخطی یعنی غلطی پر قرار دیا جا سکتا ہے، مگر یہ خطا اجتہادی ہوگی۔ تاہم ہمارے نزدیک محتاط ترین طرز عمل یہ ہے کہ ان اصحاب کے باہمی اختلافات اور جنگوں کے حوالے سے کف لسان سے کام لیا جائے۔ فقہ اہل سنت میں اختلاف کی حقیقت۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، میری رائے میں میرے علم کی حد تک فقہ جعفریہ میں ایک متع کے مسئلے کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کسی نہ کسی سنی فقہ میں موجود نہ ہو۔ اگر کوئی فرق ہے تو وہ اسی نوعیت کا ہے جو حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی فقہوں کے درمیان ہے۔ یہ موقف میرا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا کا ایک واقعہ لطیفے کے درجے میں پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پر حق شفا کا بل زیر غور تھا۔ ایک موقع پر سید محمد رضی مجتہد نے، جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی تقریر میں یہ کہا: 4 فقہیں سنیوں کی ہیں اور 1 شیعوں کی، اور مسئلہ زیر بحث میں 3.5 کا موقف ایک طرف ہے اور 1.5 کا موقف دوسری طرف ہے۔ یعنی اس مسئلے میں جو رائے حنفی فقہ کی تھی اس کی تعیین میں صرف نصف رائے اور تھی، جبکہ جو رائے فقہ جعفریہ کی تھی اس کی تعیین میں سنی فقہوں میں سے 2.5 آراء موجود تھی۔ تو انہوں نے اسے اس طرح پیش کرتے ہوئے کہا کہ 3.5 ایک طرف ہیں اور صرف 1.5 دوسری طرف ہے، لہٰذا اکثریت کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ اس پر میں نے کہا کہ لیجئے صاحب، آج مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ فقہی اختلافات ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر شیعہ اور سنی اختلاف ہیں۔ اگر اہل تشیع یہ بات مستقل طور پر مان لے کہ جس مسئلے میں 5 فقہوں میں سے 3 متفق ہوں اس کا فیصلہ ان 3 کے مطابق کر دیا جائے تو مجھے ان کا استدلال قبول ہے، لیکن وہ عالم فوراً کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں یہ بات مستقل طور پر منظور نہیں۔ اس پر وہاں ایک زبردست کہا لگا، اس لیے کہ یہ تو پھر موقع پرستی ہوئی کہ ایک مسئلے میں آپ خود جو دلیل دے رہے ہیں اسے مستقل طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 9واں نکتہ، شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت۔ جیسا کہ بارہا واضح کیا گیا ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر نیو ورلڈ آرڈر یعنی نئے عالمی یہودی مالیاتی استعمار کا سدباب اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین مفاہمت نہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے نزدیک شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب کے ساتھ مفاہمت کے لیے یہ اصول دیا گیا ہے: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ مانے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات سے روگردانی کریں تو مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ انکار تمہاری طرف سے ہے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر اہل کتاب سے مفاہمت ممکن ہے بلکہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اشتراک و اتحاد کیوں کرنا ممکن ہے جو مسلمان ہیں اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا رخ کیا ہے اور قرآن مسلمانوں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیات 102 تا 104 میں امت مسلمہ کے لیے ایک سہ نکاتی لائے عمل بیان کیا گیا ہے، جن میں سے درمیانی آیت میں اعتصام بحبل اللہ یعنی تمسک بالقرآن اور باہم اتحاد و اتفاق کا حکم بائیں الفاظ دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَاكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قبول اسلام سے قبل اہل عرب میں شدید اختلافات، انتشار اور جنگ و جدل پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال کر کے جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ آیت ہم پر صادق آتی ہے۔ شیعہ سنی اختلافات انتہائی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان میں بھی یہ مسئلہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس اختلاف کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کا مظہر مسئلہ افغانستان پر تہران میں منعقدہ کانفرنس میں ایرانی فارن پالیسی کمیشن کے وائس چیئرمین محمد جواد کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر بھارتی موقف کی حمایت کی ہے۔ بھارتی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو مکمل مذہبی اور سیاسی آزادی ہونی چاہیے، لیکن انہیں ہندوستان کی بڑی فیملی کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ در حقیقت اس وقت عالمی مالیاتی یہودی استعمار کی سوچی سمجھی سکیم یہ ہے کہ اولاً مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو ہوا دی جائے تاکہ یہ کبھی بھی واحد قوت نہ بن سکے اور ہمیں چیلنج نہ کر سکے۔ ثانیاً مسلمان ممالک سے چین کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ یہودی رفتہ رفتہ اپنی اس سکیم میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کا ایک مشاہدہ افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کوئی مستقل پائیدار اور مستحکم حکومت قائم کر لیں تو وہ ایک کٹر سنی حنفی علماء کی حکومت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایران میں پہلے سے شیعہ علماء کی حکومت قائم ہے۔ گویا اب ایک طرف شیعہ علماء کی اور دوسری طرف کٹر سنی علماء کی حکومت ہوگی، اور اس کا لامحالہ نتیجہ دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات اور کشیدگی کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے، اور یہی چیز عالمی قوتوں کو مطلوب ہے۔ بہرحال احیاء اسلام اور غلبہ دین حق کے لیے شیعہ سنی مفاہمت اور اتحاد کا میں سختی سے پہلے بھی قائل تھا اور اب مزید قائل ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ یہاں اسلام آ سکتا ہے اور نہ ہی نیو ورلڈ آرڈر کے زیر عنوان نئے عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔
شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت کے پیش نظر میرا ایک خیال ہے کہ تنظیم اسلامی تو اگرچہ ایک خالصتاً سنی المسلک تنظیم ہے، اس کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت کے ہیں، لیکن تحریک خلافت میں شیعہ حضرات کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تاحال ایک خیال اور رائے ہے، اسے فیصلہ کی شکل نہیں دی گئی، تاہم اس پر جزوی طور پر عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم خلافت کے جلسوں میں اہل تشیع مقررین کو بھی بلا رہے ہیں۔ آخری نکتہ، پاکستان میں اہل تشیع کی حیثیت۔ آخری نکتہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہل تشیع کو وہی حیثیت دستوری اور قانونی طور پر تسلیم کر لینی چاہیے جو حکومت ایران نے وہاں اہل سنت کو دی ہے، یعنی پاکستانی اہل تشیع کو بھی یہاں اکثریتی فقہ کے نفاذ کے ایرانی فارمولہ کو برضا و رغبت قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے علامہ ساجد نقوی صاحب سے اپنی ایک گزشتہ ملاقات میں بھی اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے، اور ایران میں بھی وہاں کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت آیت اللہ خامنائی سمیت جس سے بھی ملا ہوں اس کے سامنے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ میں نے آیت اللہ خامنائی سے اپیل کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے شیعہ حضرات کو بھی اسی بات پر آمادہ کریں۔ صفحہ نمبر 86، سفر ایران کا پس منظر۔ میرے حالیہ دورہ ایران کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ اگرچہ ایک زمانے میں میرا شمار بھی غالی اور متشدد سنیوں میں کیا جاتا تھا، تاہم یہ بات پہلے بھی غلط تھی اور رفتہ رفتہ اس کی غلطی مزید واضح ہوتی گئی، خاص طور پر جب مسئلہ کشمیر کے بارے میں اخبارات میں میرے یہ بیانات سامنے آئے کہ ہمیں چاہیے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے بجائے چین اور ایران کے بہتر تعلقات کو استعمال کر کے بھارت سے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں اور پاکستان، ایران، افغانستان اور روسی ترکستان پر مشتمل ایک مضبوط اسلامی بلاک بنائیں، تو اس کے بعد اہل تشیع کے دلوں میں میرے لیے مزید نرم گوشہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاص طور پر لاہور میں ایرانی کونسلیٹ کی طرف سے مجھے متعدد بار اپنے ہاں منعقد ہونے والی تقاریب میں شرکت کی دعوت موصول ہوتی رہی۔ براہ راست ایران سے بھی دعوت نامے آئے، آیت اللہ خمینی کی برسی کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی آئی، لیکن میں نے اس موقع پر صاف کہہ دیا کہ چونکہ میں برسی منانے کو بدعت سمجھتا ہوں، اس لیے پاکستان میں بھی کسی کی برسی میں شریک نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کے پروگرام میں بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ دیگر تقریبات اور کانفرنسوں میں شرکت سے بھی معذرت کرتا رہا ہوں کہ میں تقریبات اور کانفرنسوں کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں عالم دین ہوں نہ دانشور، بلکہ ایک خادم دین اور طالب قرآن ہوں۔ تاہم میں انقلاب ایران کے بعد کے ایران کو دیکھنا ضرور چاہتا ہوں کہ انقلاب کے بعد کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے علیحدہ کبھی بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ گزشتہ سال ہمارے ہاں آیت اللہ وائز زادہ خراسانی تشریف لائے، ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے قرآن کالج کے طلباء سے خطاب بھی کیا۔ ان کی تقریر کے دوران شیعہ سنی مسئلہ کے بارے میں ان کا بھی وہی موقف سامنے آیا جو میں یہاں عرصے سے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خمینی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ ہر ملک میں قانون عامہ پبلک لا اکثریت کے فقہی تصورات اور تعبیرات کے مطابق ہونا چاہیے، البتہ نجی قانون پرسنل لا میں سب کو آزادی دی جائے۔ اس کے بعد ایرانی کونسل کی طرف سے آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بھی ان کی ایک تقریب میں گیا اور ایک بار کھانے کی دعوت پر بھی گیا، اور آخر کار مجھے حالیہ دورہ ایران کی دعوت بھی موصول ہو گئی۔ دورہ ایران کی یہ دعوت سرکاری نہیں بلکہ نیم سرکاری تھی۔ ایران میں اسلامی ثقافت کو فروغ دینے اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سازمان ثقافت علاقات خارجہ کے نام سے ایک ادارہ یا محکمہ بنایا گیا ہے۔ اس محکمے کا ایک ذیلی ادارہ المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ ہے، جس کا مقصد مختلف فقہی مذاہب کو آپس میں قریب تر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ آیت اللہ وائز زادہ خراسانی اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ دعوت مجھے ان کی طرف سے ملی تھی۔ میں ایران گیا تو میرا اور میرے ساتھیوں کا قابل قدر اعزاز و اکرام کیا گیا، اور خاطر تواضع اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں ہمارے قیام و طعام کا انتظام کیا گیا، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ البتہ چونکہ یہ سرکاری دعوت نہیں تھی، اس لیے ذرائع ابلاغ نے ہمارے دورے کو زیادہ کوریج نہیں دی۔ میرے ساتھ عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق بھی تھے۔ انہوں نے دورہ ایران کی تفصیلی رپورٹ قلم بند کی ہے۔
مذکورہ رپورٹ نومبر 96 میثاق کے میں شائع ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر 88 مشاہدات و تاثرات۔ مشاہدات اور تاثرات کے حوالے سے مجھے جو نکات بیان کرنے ہیں ان میں سے اکثر مثبت ہیں، البتہ کچھ منفی بھی ہیں۔ مثبت تاثرات: علماء کا وقار۔ مثبت تاثرات میں پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران میں جا کر واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہاں علماء کا ایک وقار اور عزت ہے، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ شہروں میں یقیناً ہمارے ہاں بھی کچھ دبنگ قسم کے علماء ایسے ضرور موجود ہیں جو اپنی حیثیت بنا لیتے ہیں اور اسے منوا لیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے اور مساجد پر بھی وہ اپنا اقتدار قائم کر لیتے ہیں، لیکن دیہات میں سب جانتے ہیں کہ علماء کو کمی کاری سے زیادہ کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اقبال نے بھی کہا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ نماز جمعہ کا روح پرور منظر۔ دوسرا تأثر بھی اقبال کے شعر کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی۔ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ عید المسلمین۔ اس حوالے سے نماز جمعہ کا جو منظر ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ پوری دنیا میں شاید کہیں اور نظر نہ آئے۔ صرف تہران میں ان کے کہنے کے مطابق 10 لاکھ افراد جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں نماز جمعہ ادا کی وہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جمنیزیم ہے جس کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد باہر سڑکوں اور گلیوں میں بقول ان کے 10 لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی تھی وہ بھی 1 لاکھ سے کسی درجہ کم نہیں تھے۔ ان کی فکر میں شاید 1 فرسنگ سے کم فاصلہ پر جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرسنگ غالباً 3.5 میل کا ہوتا ہے۔ گویا 3.5 میل کا دائرہ کھینچا جائے گا تو 7 میل کے حلقے کے اندر ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک گلی میں 3 مساجد ہیں تو ہر مسجد میں چند آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور جمعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے معیاری یونیورسٹیاں۔ میں نے ایران میں 2 یونیورسٹیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک تہران یونیورسٹی ہے اور دوسری دانشگاہ امام جعفر صادق۔ جہاں تک تہران یونیورسٹی کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے چل رہی ہے، البتہ دانشگاہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک نئی یونیورسٹی ہے جو کچھ عرصہ قبل قائم ہوئی ہے۔ ان یونیورسٹیوں سے مجھے اتنی دلچسپی اس لیے ہے کہ میں نے 1968 میں ایک خواب دیکھا تھا کہ عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم ہونی چاہیے جن کا مرکزی شعبہ تو قرآن حکیم اور عربی زبان ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس، مینجمنٹ، معاشیات، اقتصادیات اور تاریخ وغیرہ کے دوسرے شعبے بھی ہوں۔ قرآن اور عربی زبان کی تحصیل لازمی ہو اور باقی مضامین میں سے جسے طالب علم پسند کرے اس میں تخصص اسپیشلائزیشن کر لے۔ یہ خواب پاکستان میں تو ہنوز تشنہ تعبیر ہے، اگرچہ میں نے قرآن کالج اسی قرآن یونیورسٹی کے طرز پر شروع کیا ہے، جیسے کبھی سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا، لیکن ہم نے کالج میں فزیکل سائنسز نہیں رکھی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی یونیورسٹی کے قیام کی توفیق مرحمت فرما دے جس کا مرکز و محور قرآن اور عربی زبان ہو۔ بہرحال میں نے ایران میں اپنے خواب کی کسی درجے میں تعبیر دیکھی ہے، گویا بقول اقبال ہے، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالائے جر سے کارواں رہے۔ خواتین یونیورسٹی کا قیام۔ حکومت ایران نے خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنائی ہے۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں 5000 طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ 250 اساتذہ ہیں جن میں سے 150 خواتین اساتذہ اور 100 مرد ہیں۔ مرد اساتذہ کی تعیناتی بقول ان کے وقتی مجبوری ہے۔ تمام طالبات اور خواتین اساتذہ باپردہ نظر آتی ہیں، البتہ ان کے ہاں حجاب میں چہرہ شامل نہیں ہے، لہٰذا خواتین کا پورا جسم اور سر اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں خواتین یونیورسٹی کا پرزور مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے 11 سالہ دور اقتدار میں اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی نے ویمن یونیورسٹی کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن حکومت کی طرف سے سوائے سبز باغ دکھانے کے اس جانب عملاً کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔
اور ہنوز یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایران میں خواتین یونیورسٹی بالفعل قائم ہے۔ مجھے خواتین یونیورسٹی جانے کا بھی موقع ملا۔ وہاں پر وائس چانسلر اور اہم سینئر اساتذہ سے میری گفتگو بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ شیعہ سنی مسئلہ میں ایک وجہ اختلاف یہ بھی کہ آپ شیعہ حضرات خواتین میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بہت زور دیتے ہیں، جبکہ سنی حضرات بالخصوص غالی اور متشدد سنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں گروہوں نے ایک ایک شخصیت کو اپنے لیے الاٹ کر لیا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل لے آئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں محترم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرکزی شخصیت کا درجہ دیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محسنہ بھی ہیں، تو ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک مردوں میں الصدیق الاکبر کا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، جبکہ خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ کا مقام یقینی طور پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ ان حضرات نے میری بات کے وزن کو محسوس کیا اور اس سے اتفاق کیا۔ تعلیم و تعلم سے دلچسپی۔ ایران میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایرانیوں کی ترجیحات میں علم و تعلیم کو اساسی اہمیت دی گئی ہے۔ یونیورسٹیوں اور لائبریریوں پر زر کثیر خرچ کیا جا رہا ہے۔ نئے تعلیمی ادارے اور تحقیقی و تفتیشی مراکز کھل رہے ہیں۔ فارسی زبان میں ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف الاسلامیہ الکبریٰ کے نام سے تیار ہو رہا ہے۔ اس کی اب تک 30 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے، جس کے 6 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کی پہلی 2 جلدیں ہدیہ کی ہیں۔ اہل ایران کی علم دوستی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں اعلیٰ ترین عمارتیں یونیورسٹیوں، لائبریریوں، کتب خانوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے شعبوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ چنانچہ اگرچہ تہران کراچی سے زیادہ جدید شہر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ سے اچھا نہیں ہے، بلکہ لاہور کے ایئرپورٹ کی طرح ہے۔ کسی بھی قوم کی زندگی میں ترجیحات کا تعین بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک ترجیح اول کس سے حاصل ہے اور ترجیح ثانوی کس شے کو حاصل ہے۔ قرآن حکیم کی عمدہ طباعت۔ قرآن مجید کی محفوظیت اور اس کے صحیح ہونے پر مجھے اپنے اس پورے سفر میں کہیں بھی کسی شک و شبہ کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم پر بہت کام ہو رہا ہے۔ اس کی نہایت عمدہ طباعت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل علامہ طباطبائی کی 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر شائع کی ہے۔ یہ تفسیر مجھے بھی ہدیہ کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مقدار کوانٹٹی کے معاملے میں سعودی عرب سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ سعودی عرب معاشی اعتبار سے ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے۔ سعودی حکومت نے قرآن حکیم کے نہایت عمدہ طباعت کر کے وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں مفت تقسیم کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی سعودی عرب کے بعد اپنے وسائل کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جس قدر عمدہ طباعت ایران نے کی ہے، اس کی نظیر کوئی دوسرا مسلمان ملک پیش نہیں کر سکتا۔ مزاروں پر خرافات۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ آیت اللہ خمینی کے مزار پر ہمارے ہاں کے مزارات سے بھی زیادہ خرافات اور بدعات ہوں گی، لیکن ہم وہاں گئے تو اس قسم کی کوئی چیز وہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے وہاں جا کر مسنون طریقے سے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ پھر مزار کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ روح ہو کر دعا کی۔ اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں کم بھی گیا، اس لیے کہ وہ ایران کا بہت بڑا علمی مرکز ہے۔ وہاں حوزہ علمیہ اور فیضیہ 2 بہت بڑے علمی مراکز ہیں۔ میں مشہد بھی گیا کیونکہ وہ خراسان کا دارالخلافہ ہے۔ خراسان سے جو مجھے دلچسپی ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ ان دونوں مقامات پر 2 مزارات ہیں جو ان کے نزدیک مقدس ترین مقامات ہیں اور انہیں وہاں حرم کہا جاتا ہے۔ مشہد میں ان کے نزدیک 8ویں امام معصوم امام رضا رحمہ اللہ اور کم میں ان کی ہمشیرہ حضرت معصومہ رحمہ اللہ کے مزارات ہیں۔
ہمیں ان دونوں مزارات پر لے جایا گیا، لیکن ہم مزاروں کے اندر نہیں گئے بلکہ باہر ہی سے مسنون دعا کی۔ لیکن مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہمارے اس عمل سے کسی کے چہرے پر ناراضی کے آثار نظر نہیں آئے، اور کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اندر جا کر مزار پر حاضری دے آئیں۔ ویسے اپنے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ میں جو مزارات کے اندر نہیں گیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اسے کفر یا شرک سمجھتا ہوں۔ میں تو یہاں بھی شیخ علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اسے عوام میں پائے جانے والے قبر پرستی کے مروجہ خیالات اور مشرکانہ تصورات کو تقویت ملے گی۔ ماضی میں اس طرح کی ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں کھاریاں میں پیر صاحب موہری شریف کی دعوت پر ان کی خانقاہ میں گیا۔ وہ مجھے اپنے پیر صاحب کی قبر پر لے گئے۔ پھر اس بات کا بتنگڑ اس طرح بنایا گیا کہ انہوں نے وہاں پر فوٹو کھینچ کر اخبارات میں شائع کروا دیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بریلوی اور پیر پرست بن گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے فتنوں کے سدباب کی وجہ سے میں نے مزارات پر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سرکاری سطح پر سادگی۔ ایک مثبت تبدیلی یہ ہے کہ اگرچہ آیت اللہ خامنائی کو ایران میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن ان میں ہمیں کوئی بات شاہانہ نظر نہیں آئی۔ ہماری بھی ان سے ملاقات ہوئی، وہ ہمیں سادگی، شرافت، متانت، تحمل و بردباری اور وجاہت کا عظیم مرقع اور مجسمہ نظر آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ایسی شخصیت نہیں دیکھی۔ اتنا بلند مرتبہ حاصل ہو جانے کے باوجود ابھی تک وہ فرشی نشست پر دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، اور عوام اور دیگر ملاقاتی بھی دو زانوں ہو کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح محکمہ سازمان ثقافت و علاقات خارجی کے انچارج آیت اللہ تسخیری بھی علم و تواضع میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ مرکز دائرہ المعارف بزرگ اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر بخبوردی کا ہے۔ وہ علماء میں سے نہیں، انہوں نے شاہ کے دور میں 14 سال جیل کاٹی ہے۔ ان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش بھی کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علمی کام کے لیے وقف کیا ہے۔ وہ بہت ہی شریف انسان ہیں۔ ہمیں کم پبلک لائبریری دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ یہ لائبریری تنہا ایک شخص آیت اللہ المرعشی نے نجف میں بیٹھ کر بنائی ہے۔ اس لائبریری میں 25,000 سے زائد تو مخطوطات جمع کیے گئے ہیں۔ ان کے بیٹے سید محمود المرعشی سے مل کر بھی طبیعت بہت خوش ہوئی۔ ایسی لائبریری میرے علم کی حد تک پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی کی شرافت، متانت اور وجاہت کا تو میں پہلے سے ہی قائل تھا۔ مضبوط معیشت کے لیے کوششیں۔ ایران اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ صنعتوں کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے ایران کے بائیکاٹ اور مخالفت نے مزید تحریک پیدا کر دی ہے۔ ایسے حالات میں ایران کی کوشش ہے کہ انڈسٹری کے میدان میں مغرب کا مقابلہ کرے۔ گویا بقول اقبال، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے۔ عربی زبان سے گہرا شغف۔ عربی زبان سے جو شغف مجھے ایران میں نظر آیا، کسی اور عجمی ملک کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان میں تو اس کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تو علماء بھی عربی میں گفتگو کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس معاملے میں افغان ہم سے بہت بہتر ہیں۔ بہرحال عربی زبان سے اہل ایران کی دلچسپی خوشگوار حیرت کا باعث بنی کہ شاہ ایران کے دور میں عربی کے خلاف مہم چل رہی تھی، اور فارسی میں سے عربی الفاظ نکال کر ان کے مترادف جدید فارسی الفاظ شامل کیے جا رہے تھے۔ لیکن اب دوبارہ عربی کی طرف مراجعت وہاں نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ اقبال سے محبت۔ ایران میں علامہ اقبال سے گہری محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے۔ پورے ایران میں دانشور اور علماء ان کے فکر سے متفق اور متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کو وہاں اقبال لاہوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں سعدی رحمہ اللہ کا مقام ہے اور ہم انہیں سعدی شیرازی کہتے ہیں، اسی طرح اقبال کو وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں، اور ان کے انقلابی پیغام سے گہرا شغف اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 95، منفی تاثرات۔ میں چاہتا ہوں کہ مثبت تاثرات کے ساتھ ساتھ منفی نکات بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ بات یک رخی نہ رہ جائے۔ میرے تاثرات میں منفی نکات درج ذیل ہیں۔ عمومی افسردگی کی فضا۔ ایرانی عوام میں بشاشت، امنگ اور ولولہ نظر نہیں آتا، اور عام طور پر پورے ماحول پر افسردگی اور کچھ خوف زدگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے مطابق جو زیادتیاں ہوئیں، اور مقام کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا جو واقعہ ہوا، ان واقعات کے زیر اثر اہل تشیع کا یہ ایک عمومی مزاج بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ افسردہ مزاجی اسی کا عمومی اثر ہو۔ دوسری اور اہم وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں علماء کی حکومت ہے اور پاسداران انقلاب کا وہاں دبدبہ اور غلغلہ ہے، جبکہ عوام کے احساسات کے اندر بنیادی طور پر اتنی گہری تبدیلی تاحال نہیں آ سکی کہ وہ مثبت طور پر اس سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ اس بنا پر ایک جبر کی سی فضا طاری نظر آتی ہے۔ تیسرے یہ کہ جہاں تک ہم نے معلوم کیا ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ انقلاب ایران کی حمایت یا اس کے حق میں جذبات عام ایرانیوں میں نفوذ نہیں کر رہے، بڑھ نہیں رہے، بلکہ یہ جذبات گھٹ رہے ہیں۔ ہماری وہاں پر بعض عہدیداروں سے بات چیت ہوئی تو میں نے براہ راست ان سے یہ سوال کیا کہ کیا انقلاب ایران کی حمایت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو پہلے تو وہ پہنچ کے سے رہ گئے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ اس کا جواب بڑا مشکل ہے، لیکن پھر کچھ گول مول جواب یہ دیا کہ ہم ترقیاتی کاموں پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اس لیے مہنگائی بڑھ گئی ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے شاہ ایران عوام کی بہبود پر ہی خرچ کرتا تھا۔ تو کچھ اس کے تاثرات ہیں، تاہم عوامی سطح پر ہمارے خیال میں انقلاب کی تائید بڑھ رہی ہے۔ یعنی وہ ساری باتیں کہنے کے بعد آخری بات یہ کہتے تھے کہ تائید بڑھ رہی ہے، جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ گھٹ رہی ہے۔ شیعہ سنی عدم مفاہمت۔ شیعیت اور سنیت کے مابین اعتدال و توازن وہاں بہت کم ہے، اگرچہ لا شیعہ، لا سنیہ، اسلامیہ، اسلامیہ اور لا شرقیہ، لا غربیہ، اسلامیہ، اسلامیہ کے نعرے خوب لگ رہے ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگرچہ جدید دانشوروں میں جن سے ہماری ملاقات ہوئی کافی حد تک اعتدال موجود ہے، اس لیے کہ ان کی پرورش کٹر مولویانہ ماحول میں نہیں ہوئی۔ اسی طرح علماء میں سے بھی بعض معتدل مزاج کے حامل ہیں، لیکن عوام میں کٹر شیعہ عقائد پوری پختگی کے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں اعتدال کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عوام کی اکثریت غالی شیعوں پر مشتمل ہے، جن کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام اول بھی ہیں، وصی رسول اللہ بھی ہیں، اور خلیفہ رسول اللہ بلا فصل بھی ہیں، جبکہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خلافتیں غاصبانہ خلافتیں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف تقیہ کے تحت ان اصحاب کی بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی۔ آج کل بعض علماء اور جدید شیعہ دانشور اس سطح سے اوپر آ گئے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب کی بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود خلافت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تفویض کر دی، لہٰذا ان کی خلافت کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ یہ زیدیہ کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تقیہ کے تحت نہیں بلکہ مبنی بر حکمت اور اپنی آزادانہ رائے سے تھا۔ اس ضمن میں ایک خاص واقعہ میرے ساتھ اس دورہ ایران کے دوران پیش آیا۔ ایک عالم دین جن کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، ان سے ایک رات میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے براہ راست ان سے خلافت راشدہ کے متعلق سوال کر دیا۔ وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا وہ تو غاصب تھے، خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا جسے غصب کیا گیا۔ اب دوبارہ صبح بھی ان سے میری ملاقات ہونا تھی۔ وہ رات بھر سوچتے رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ سنی ہے اور پاکستان سے آئے ہیں، یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے۔ چنانچہ صبح جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنی بات بیان کی جو بڑی ذہانت پر مبنی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر جمع ہو سکتے ہیں کہ امامت اور ولایت تو روز اول سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے، لیکن جیسے ہم نے جدید ایران میں کیا ہے کہ ایک طرف حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، صدر و وزراء اور حکومتی مشینری ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا ولایت فقیہ کا معاملہ ہے کہ علماء کی ایک باڈی ہے جس میں خامنائی ہیں جو رہبر ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ گویا ان کی تعبیر کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خامنائی کی جگہ پر سمجھا جائے گا
اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رفس جانی کی جگہ پر۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے مابین مفاہمت موجود ہے، تبھی تو نظام حکومت چل رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ میں نے ان کی رائے بیان کی ہے، میری یہ رائے نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں اذان اور اقامت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اضافی الفاظ آتے ہیں، ان میں ولی اللہ اور حجت اللہ کے الفاظ تو ضرور ہیں، لیکن خلیفہ بلا فصل کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم مثبت نقطہ ہے اور اعتدال کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ ترمیم ابھی کی گئی ہو۔ اگر ایسا فی الواقع ہے تو بہت مثبت ہے کہ ایرانی اہل تشیع اعتدال کی طرف کچھ نہ کچھ پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ پہلے سے تھی تو بھی یہ ایک مثبت نقطہ، پازیٹیو پوائنٹ ہے، اس اعتبار سے ہو تاکہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ عوامی سطح پر بھی ایرانی شیعت کچھ اور ہے اور پاکستانی شیعت کچھ اور۔ فقہ پر زور۔ تیسرا منفی تاثر فقہ کے معاملے میں ہے۔ چونکہ یہ حکومت علماء کی ہے اور روایتی علماء کے ہاں فقہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہمارے ہاں فقہ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی فقہ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ فقہ اہل سنت اور فقہ جعفری دونوں دور ملوکیت میں مرتب ہوئی ہے، اس لیے ان کے اندر ملوکیت کے اثرات موجود ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اجمعین، تینوں حضرات نے مزاریت کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، لیکن بعد میں جب ملوکیت کی چھاپ پڑی تو صاحبین نے مزاریت کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اسے آپ چاہے مجبوری کہیں یا کچھ اور کہیں، بہرحال جب ملوکیت آ گئی تو اس کے اثرات تو پڑنے ہی تھے۔ جیسے ماشاء اللہ آ جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مزاریت اور مداربت جیسے معاملات کو اسی طرح سے اسلامی بنایا گیا تھا، جس طرح ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہمارے نظام بینکاری اور معاشی و اقتصادی نظام کو اسلامی بنایا گیا۔ ورنہ اس میں نظام اسلامی کا اصل حصہ یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف کا عنصر تو موجود نہیں ہے۔ سنی مساجد کی تعمیر پر پابندی۔ جہاں تک دستور کا معاملہ ہے وہ ایک فقہ جعفریہ پر استوار ہے اور یہی پبلک لا ہے۔ البتہ دستور کے مطابق پرسنل لا میں تمام لوگوں کو اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ ہم نے خود شیعہ حضرات کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح نماز سے قبل ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی خاک کربلا کی ٹکیاں ہٹائی ہیں، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ مذہبی آزادی ہے۔ البتہ تعمیر مسجد کے بارے میں گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم شیعہ اکثریت کے علاقے میں سنی مسجد نہیں بننے دیتے، بلکہ سنیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ شیعہ کے ساتھ اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، اور سنی اکثریت کے علاقے میں شیعہ مسجد نہیں بننے دیتے، بلکہ شیعوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سنیوں کے پیچھے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شیعہ اور سنی نماز میں اتنا فرق نہیں جو اکٹھے نماز پڑھنے میں مانع ہو، کیونکہ قیام، رکوع و سجود اور جلسہ وغیرہ کی ترتیب ساری یکساں ہے، لیکن یہ کہ اس اصول پر عمل درآمد نہیں ہوتا بلکہ دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے تحقیق بھی کی اور وہاں کے ایک سنی عالم دین سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ایرانی بلوچستان میں پہلے سے بھی شیعہ مساجد قائم ہیں اور اب نئی بھی بن رہی ہیں، کیونکہ وہاں کے شیعہ سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن تہران میں گورنمنٹ کوئی سنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ تہران میں سنی بشمول پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے ایک اسکول میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اسکول کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کے لیے پاکستان بڑی عمارت خریدنا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی۔ بہرحال مساجد کی تعمیر کے حوالے سے یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سنیوں کو شیعہ اکثریت کے علاقوں میں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تو پھر شیعوں کو ایرانی بلوچستان میں مساجد تعمیر کرنے کی اجازت کیوں کر ہے؟ اس ضمن میں حسن ظن سے کام لے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شاید شیعہ عوام میں ابھی تک اعتدال پیدا نہیں ہو سکا، اس لیے شاید ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال میرے نزدیک ایران کے دستور میں پرسنل لا کے معاملے میں جو آزادی دی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ سنی مساجد بنانے کی آزادی بھی لازماً دینی چاہیے۔ تھیوکریسی اور وحدانی طرز حکومت۔
میرے نزدیک جو جدید اسلامی ریاست خلافت علی منہاج النبوہ کی بنیاد پر قائم ہوگی، اس کا تصور جو میں نے خطبات خلافت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، یہ ہے کہ ایک تو یہاں تھیاکریسی نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ وہ وحدانی نہیں بلکہ وفاقی طرز کی ہوگی۔ لیکن ایران میں یہ دونوں چیزیں اس کے برعکس ہیں۔ ایک یہ کہ بنیادی طور پر وہاں تھیوکریسی یعنی علماء کی حکومت ہے، دوسرے یہ کہ وہاں طرز حکومت وحدانی یونیٹری ہے، گویا تمام اختیارات مرکز کو حاصل ہیں، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں تک نہیں ہیں، صرف گورنر ہیں جو مرکز کی جانب سے نامزد کیے جاتے ہیں۔ میں ان دونوں چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے نزدیک تھیوکریسی بھی روح عصر کے منافی ہے اور وحدانی طرز حکومت بھی روح عصر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ روح عصر سے ہم آہنگ ہونے کے لیے وفاقی طرز کی حکومت ہو اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ اس حوالے سے وہاں بعض علماء سے میری گفتگو ہوئی اور دوران گفتگو مجھے شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ جلد از جلد شائع کرا دینا چاہیے تاکہ یہ وہاں پہنچ جائے اور وہ ہمارے نظریات سے واقف ہو سکیں کہ ہم مستقبل کی اسلامی ریاست کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، یعنی خلافت اسلامی قائم ہوئی تو وہ کس طرز پر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔